لعب والولم. السلام علیکم جی، کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ یہاں پہ ایک اور نئی صبح کا آغاز ہو چکا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور رات کے بعد دن ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا ہے۔ اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں ناشتہ وغیرہ بنو کے ہم نے کہیں جانا تھا، اور اس لیے پھر میں بس اس آملیٹ کی ہی ویڈیو بنا سکی، سوچا باقی کی ویڈیو جو ہے وہ میں سارا دن بناتی رہوں گی۔ تو بھائی نکلے کچن میں کام شام کر کے ناشتہ وغیرہ کرا کے بچوں کو اسکول بھیج کے، بھی بڑی گرمی سی لگ رہی تھی، اور پھر جب بائک پہ بیٹھی وہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائی اور مزہ ہی آ گیا۔ موسم جو ہے چینج ہو چکا ہے، لیکن کچن میں جاتے ہوئے پھر بھی گرمی لگتی ہے۔ پنکھوں کے بغیر ویسے بھی نہیں بیٹھا جاتا، اور رات بھی ابھی فین چلتے ہیں۔ تو باقی بڑی شہروں میں تو واہ ٹھنڈ ہو چکی ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، اور یہاں بھی ایسے تو صبح صبح کو ایسے تھا جیسے دھند پڑی ہو۔ تو جی وہاں سے تھوڑی سی ویڈیو جاتے ہوئے بنائی تھی، اور پھر جی گھر آئے واپس آتے پھر گوٹا کسا، اور پھر شروع ہو گئے اپنے کام کو۔ باہر سے تو اکثر اوقات آپ لوگوں نے میری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ میں ویڈیوز بناتی ہوں، صفائیاں کرتی ہوں، اور باہر سے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ویڈیوز۔ سوچا آج کمرے کی صفائی کرتی ہوں، اور یہیں سے اپنا ولاگ بھی بنا لیتی ہوں، اور آپ لوگوں نے پورا میرا ولاگ دیکھنا ہے۔ بہت ہی مزے کا ولاگ ہوتا ہے، لیکن آپ لوگ ہیں کہ پورا دیکھتے نہیں ہیں، شروع میں ہی 2-3 منٹ یا تھوڑا سا دیکھ کے بس اسکپ کر دیا۔ تو محنت لگتی ہے ویڈیو بنانے میں، اس سے زیادہ محنت لگتی ہے ویڈیو ایڈٹ کرنے میں اور شیئر کرنے میں۔ بہت سی مشکلات سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو خیر یہاں پہ میں کر رہی تھی صفائیاں، اور ہر چیز بڑے صاف ستھرے طریقے سے کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے جو افسر لگے ہوتے ہیں نا صبح کو باہر کام پہ، انہوں نے آگے کرنا ہوتا ہے کہ بھی ہاں بھی یہ دیکھو یہ یہاں سے ایسے ایسے۔ تو خیر ہم عورتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ گھر کو کیسے صاف رکھنا ہے، اور کیسے ہر چیز رکھنی ہے ڈھکنی ہے یہ وہ، لیکن مردوں کی عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے آ کے گھر میں دیکھنا ہوتا ہے، اور یہی کہنا ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو یہ صفائیاں کرتے ہوئے مجھے بول نظر آئی، تو خیر اس سے پھر تھوڑا سا کھیلا، اور آپ لوگوں کو بھی دکھایا کہ بھی یہ جو ہے نا جلتی ہے، تھوڑا سا اسے چوٹ لگاؤ نا تو پھر وہ جلنے لگ جاتی ہے۔ ہر چیز صاف کی، اور بیڈ وغیرہ صاف کیے۔ کام جو ہیں ہمارے تو سارا دن ختم نہیں ہونے ہوتے ہیں، جتنے مرضی ہم کر لیں سارا دن کا ہمارا یہی روٹین ہوتی ہے کہ یہ کر لو وہ کر لو۔ سچی ایسے ہوتا ہے کہ جس طرف بھی نظر دوڑائیں نا تو وہیں پہ ہمیں کام نظر آ جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں ہاں اللہ ابھی تو یہ بھی کرنا ہے، تو دوسرا وہ کام نپٹا کے پھر دوسری طرف جائے تو ہم کہتے ہیں ہاں اللہ ابھی یہ بھی پڑا ہے، اور نہ کرو تو بیٹھے رہو، کہیں ادھر ادھر نہ نظر دوڑاؤ تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کرنے لگ جاؤ تو پھر کام ختم ہی نہیں ہوتے، جس طرف نظر مارو وہیں پہ ہمیں کام کوئی نہ کوئی دکھ جاتا ہے۔ تو خیر کوئی حال نہیں، یہی زندگی ہے، اور یہ ہم عورتوں کی لائف ہے۔ اور ولاگ بنایا ہے مطلب کہ چینل بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے کہ چلو کام تو ویسے کرتی ہیں، وہ ریکارڈ کرتی ہیں اور شیئر کرتی ہیں، ولاگ بناتے ہیں، اور کوئی اپنے گھر والوں کا سہارا بنتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں پہ ہی ڈیپینڈ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو دیکھا کریں، آگے شیئر بھی کر دیجیے کریے، اور لائک بھی کر دیجیے کریے۔ اور یہاں پہ میں کپڑے پریس کرنے لگی ہوں، ہسبینڈ کا سوٹ پڑا تھا دھویا تھا، تو سوچا چلو وہ بھی فٹافٹ سے میں استری کر لیتی ہوں۔ یہاں پہ میں کپڑے استری کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی اپنی بیٹی کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے۔ آپ لوگ دیکھیے گا سنیے گا میری بیٹی کا قرآن پڑھتے ہوئے، اور لائک کیجیے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈبے میں میں نے پانی لیا ہے، اصل میں شاور لیتے ہیں بناتے ہیں تو بچے جو ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کھیل کے نا وہ سارا خراب کر دیتے ہیں، تو پھر دوبارہ میں نے لیا ہی نہیں، میں نے کہا چلو ڈبے میں پانی ڈال کے اسی سے گزارا کرتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ الحیاۃ الدنیا لعب والولم فهل
الآخرة خير للذين يتقون أفلا چلیں جی تھوڑا باہر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ باہر کیا نظارے ہیں. باہر یہ نظارے ہیں ہمارے گھر کے تھوڑا دور. یہاں پہ گوبر ہوتا ہے نا بھینسوں کا، تو وہ اس طرح سے وہ جیسے وہ ہوتا ہے نا، پنجابی لوگ تو سمجھتے ہیں کہ پاتھیاں جو ہیں پتھ کے رکھ لیتے ہیں اور پھر سکھاتے ہیں ان کو اور اس کے ساتھ جلاتے ہیں آگ. اسے کہتے ہیں کہ چولہے کو بھی آگ اچھی جلتی ہے. تو ہمارے گھر کے ادھر ادھر نا وہ جو پورے ہیں، مطلب کہ بھی اس طرف جو ہے نا بستی میں وہ گیس نہیں ہے. یہاں پہ ہو گیا ہے جی رات کا ٹائم، اور یہاں پہ دودھ ابھی نیم گرم ہی تھا. تو یہاں پہ میں نکال رہی ہوں اس کی ملائی میں جمع کرتی ہوں اور اس کے بعد گھی وغیرہ بناتی ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لوگ وہ بھی شیئر کیا تھا گھی سے، مطلب کہ مکھن سے گھی بنانے کا. تو یہ میں دہی جمانے کے لیے نکال رہی ہوں دودھ. یہ دیکھیں ابھی بھی بھاپ نکل رہی ہے. اور اس کے لیے الگ کیا. پھر یہ ہے جی ملک شیک بنانے کے لیے وہ الگ کر کے پھر اس کو رکھوں گی فریج میں تاکہ ٹھنڈا ہو جائے. موسم تو چینج ہو گیا ہے لیکن ابھی جو ہے ٹھنڈا پانی بھی چل رہا ہے اور برفیں بھی چل رہی ہیں. تو ملک شیک ہے وہ تو ویسے بھی بچے نہیں پیتے ہیں گرم، تو بچوں کو تو ٹھنڈا ہی چاہیے ہے. یہ جی دودھ ہو گیا تھا ٹھنڈا، اب اس کو نکالتے ہیں. اور یہ ہے کہ ٹھنڈا جو دودھ ہے نا اس کے ساتھ ملک شیک بنائے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ٹھنڈے دودھ کو جب ہم گرائنڈ کرتے ہیں تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے. تو یہ پھر تھوڑی سی کھجوریں ڈال کے 3-4 کبھی کیلے بھی ڈال لیتے ہیں اور کبھی خالی کھجوریں جو ہیں وہ ڈال کے اس کا ملک شیک بناتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کی شرارتیں. میں نے ملک شیک بنا رہی تھی تو پھر میں نے بچوں کی طرف کیا کہ دیکھو ٹانگیں بندھی ہوئی ہیں، ایک بڑے کی ٹانگیں بندھی ہوئی ہیں اور وہ پھر نا اس کو آ کے دھکا دیتا ہے. وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسرا پھر بھاگاتا ہے، پھر اس کو دھکا دے کے چارپائی پہ گرا دیتا ہے. اور وہ بھی مجبور کی کیونکہ اس کی ٹانگیں تو بندھی ہوئی ہیں کہ وہ اس کو وہ نہیں کر سکتا اس کا مقابلہ. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ویڈیو بن رہی ہے تو پھر وہ تھوڑا اور بھی ہو گئے کہ چلو ہماری ویڈیو بن رہی ہے ہم تھوڑا اور مستیاں کر لیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے بھی نا یہ تھوڑا سا گر بھی گیا اور برف ڈالی ہے اس میں. اور اوپر یہ مکھن ہی مکھن تھا اور دل کر رہا تھا یہ کہ مکھن نکالوں نہیں، پر میٹھا تھا نا اس میں چینی اور کھجوریں وغیرہ تھی تو یہ کسی کام کا بھی رہنا تھا نہیں تھا. دودھ یہ تھوڑا اور زیادہ ٹھنڈا جب ہو گیا نیم گرم سا رہ گیا تو پھر اس میں نے دہی ڈالا اور اس کو رکھ دیتے ہیں ڈھانپ کے. یہاں پہ باری باری سب کو دودھ دے رہی تھی اور سب سے پہلے میں نے دیا اپنی بیٹی کو. پہلے بتا دوں، پہلے بیٹی کو دیا، بعد میں پھر میں نے اس کو دیا. اور کہہ رہا تھا کہ اس میں یہ مکھن ہے وہ نکالو. پھر میں نے کہا کہ چلو آرام سے بیٹھ کے پی لو. پھر مجبوراً اسے پینا پڑا. کہتے ہیں کہ مکھن نکال دو. میں نے کہا پیچھے باقی رہ کیا گیا، اگر مکھن نکال دیا تو پھر اس کو دیا. اور پھر میں نے نا ان کو دے کے پھر جب پیچھے دیکھا نا تو وہ یہ دیکھو اب ٹھہری ہے ایسے بیچارہ سموہ بنا کے. تو میں سوچ رہی تھی، میں نے کہا میں ویڈیو بھی بنا رہی ہوں اور لوگوں نے یہی کہنا ہے کہ پتہ نہیں بیٹی کو دیا ہی نہیں ہے. تو اس لیے پہلے ہی میں نے بتا دیا کہ یہ لال کپ ہے نا یہ بیٹی کو ہی پہلے دیا تھا. تو اس وجہ سے کیونکہ بیٹیاں جو ہیں پرایا دھن ہوتی ہیں اور آگے گھروں میں جاتی ہیں تو وہ اگلے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ پرائے گھر سے آتی ہے. تو خیر بیٹیوں کو بیچاریوں کو کوئی گھر ہی نہیں ہوتا. اللہ میاں ان کے نصیب اچھے کرے، آمین. اور یہاں پہ پھر سارے کچن کی صفائی وغیرہ کرنے کے بعد پھر میں نے روٹیاں لپیٹنے والا رومال جو ہے وہ دھویا. رومال جب ہم پراٹھے بناتے ہیں تو چاہے کاغذ بھی رکھ لیں جو مرضی رکھ لیں، لیکن وہ گھی سے نا ایسے لت پت ہو جاتے ہیں. تو پھر اس لیے پھر میں دھو کے اس کو سکھا رہی ہوں اور کچن صاف ستھرا کر کے ہی سوئیں. تو پھر صبح پتہ ہے کہ کیسے بندہ سست وغیرہ ہوتا ہے. تو پھر کچن آگے سے گندا پڑا ہو تو اور بھی زیادہ پھر طبیعت ایسے عجیب سی ہونے لگ جاتی ہے. تو خیر سارا کام وغیرہ کیا. اب میں آتی ہوں کمرے میں اور بیٹھتی ہوں اور سوچا تھوڑے سیب کھا لیتی ہوں اور تھوڑی طاقت آئے صبح اٹھ کے اور بھی کام کرنے ہیں. تو یہاں مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.